میں عمران خان سے بے وفائی کروں تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، ایسے الفاظ کس نے کس موقع پہ کہے؟ ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس جو تھا وہ احتساب عدالت کے پاس پہنچ گیا۔ نواز شریف اور پاکستان کے 75 روپے کے کرنسی نوٹ میں کس طرح کی مماثلت ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے کون سی گاڑیاں فروخت کیں اور کیوں کی، اور اصل کام کون سے کرنے والے ہیں؟ آج اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ تندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک سابق ایم این اے ہیں، ان کے بیٹے نے کچھ الفاظ کہے ہیں، اور سابق ایم این اے جو ہیں وہ جنید اکبر ہیں۔ آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان کو کچھ عرصہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں جب پیشی ہوئی تو غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے کہ میں عمران خان سے اگر بے وفائی کروں تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، اور یہ بات جو ہے میں نے اپنی ماں سے بھی کہی تھی کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میں عمران خان کی ساتھ رہوں، یا پھر بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ جنید اکبر جو ہیں ان کا ایسا نظریہ اور ارادہ ہے۔ وہیں پہ ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ گرفتار تو ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، یا آپ کے اوپر ظلم اور بربریت کی جائے گی، مگر ابا جان یاد رکھیے گا اگر آپ نے عمران خان کو چھوڑا، ان سے بے وفائی کی اور پھر واپس چھوڑ دیا گیا آپ کو اور آپ گھر آ گئے، تو پھر میں خودکشی کر لوں گا، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو جہاں وہ خود سمجھتے ہیں کہ موت آ جائے اور بے وفائی نہ کروں، وہیں پہ ان کے بیٹے کے یہ جذبات ہیں، اور ماں نے بھی کہا کہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ تو پکڑ دکڑ جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور لوگ بھی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن عمران خان سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ جہاں پہ سینکڑوں لوگ چھوڑ کے گئے، جہاں سینکڑوں لوگ اور گرفتار ہیں، مزید بھی سینکڑوں لوگ گرفتار ہوں گے، وہیں پہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نہ ڈر ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان جیل کاٹ سکتا ہے، سزا کاٹ سکتا ہے، ایک آزاد خیال آدمی جس نے ملک کی خدمت کی ہو بطور وزیر اعظم، بطور کرکٹر، بطور سماجی ورکر، بطور سیاستدان، تو ہم تو بالکل عام سے لوگ ہیں، ہمیں بھی تو سٹینڈ لینا چاہیے۔ تو لوگ کھڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایک سروے لگایا این اے 66 کا بھی ہم نے لگایا تھا، جیل نمبر این اے 67 کا بھی، دیکھ لیجئے کیا حال ہے۔ 70% سے زائد عوام جو ہیں وہ عمران خان کو چاہتے ہیں، انہی ہی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ایون جن کا شناختی کارڈ نہیں بنا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ ایک شعور آ چکا ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ صحبتیں برداشت کر کے بھی عمران خان سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، جو این سی اے یو کے سے اس کا فیصلہ ہوا، پیسے سپریم کورٹ کی جو عدالت سپریم کورٹ ہے اس کی اکاؤنٹ میں گئے تھے، آج تک وہیں پہ ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہے۔ اس میں الزام لگا تھا کہ کک بیکس لیے گئے یا اس میں سے حصہ لیا گیا۔ القادر ٹرسٹ کے پاس وہ پیسے آئے، چونکہ رقم ملک ریاض صاحب کی تھی تو ان سے ڈیل کی گئی بشرا بی بی یا عمران خان کے ذریعے، تو چیزیں ہوئی۔ تو اب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے نیب نے عمران خان اور دیگر کے خلاف ریفرنس جو ہیں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیے ہیں۔ عمران خان، بشرا بی بی، فرح گوگی، شہزاد اکبر، ملک ریاض، علی ریاض، بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ، نسیم اور زلفی بخاری ملزم اس میں نامزد ہیں۔ اب یہ احتساب عدالت وہی ہے جس نے نواز شریف صاحب کے اوپر کیس بنائے تھے، انہیں سزا دلوائی تھی۔ پھر یہ وہی نیب کی عدالت ہے جس نے اب کہا جی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کی سزا اور نااہلی جو ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے۔ تو احتساب عدالت کے جو ضیاء صاحب تھے، واجد ضیاء یا جو بھی ان کا نام ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ وہی نیب ہے جو لوگوں کو پہلے 4-5 سال وزیر اعظم کو پورے نہیں کرنے دیتی، اس کو مہرہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، تا حیات نائل کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر جب ڈیل ہو جاتی ہے وہ ان کے لاڈلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی نیب کہتی ہے جی کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ چیزیں کیسی ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان کو معافی دو۔ آج جس طرح سے میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا اسی طرح سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے عمران خان کے اوپر، اور کل ایک وقت آئے گا یہی لوگ کہیں گے جی کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ یہ ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ہوئی تھیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے،
کوئی گڑبڑ نہیں کی گئی تو یہ پاکستان کا ایک ترہ امتیاز بن چکا ہے کہ جب کسی کو پھنسانا ہے تو بھینس چوری کا مقدمہ بنا دو، پپیتے اور نمکے تحفے میں کیوں دیے گئے، چاول سمگلنگ کرنے کا کیس بنا دو بھٹو صاحب جیسے بندے کے اوپر، اور ظہور الہی کے اوپر بھینس چوری، اور فواد چودھری کے اوپر ٹوٹی نلکا چوری کرنے کا، اور عمران خان کے اوپر اپنی ہی گھڑی کیوں فروخت کی۔ تو پاکستان کے اندر کوئی جواز نہیں چاہیے، کوئی وجہ نہیں چاہیے کسی کے اوپر کوئی چیز کرنے کے لیے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ آپ کو اغوا کر لیں گے، ہاں کچھ ہوگا تو وہ جھوٹی ایف آئی آر کر لیں گے، جھوٹی ایف آئی آر کرنے کے بعد آپ کو گرفتار کریں گے اور پھر کہیں گے جی 9 مئی ہوا تھا لہٰذا آپ معافی مانگو، تو آپ کو عمران خان کو چھوڑ دو تو آپ کو معافی مل جائے گی۔ تو یہ سرعام کھلے عام جو چیزیں دیکھی اور سنی جا رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس واقعے کی کیا اہمیت تھی، کیوں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالت میں دائر کرنا اور اس میں اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کرنا۔ نواز شریف اور 75 روپے کے نوٹ میں کس طرح کی مماثلت ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ہم کس طرح کے نوٹ کو وجہ بنا کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ سنا گیا 75 روپے کا نوٹ بھی مارکیٹ میں شامل کیا گیا۔ وہ 75 روپے کے نوٹ کو تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور اس وقت حکومت نے لانچ کر دیا۔ اب جب مارکیٹ کے اندر 75 روپے کا نوٹ کہیں خرید و فروخت کرتے ہوئے عوام جو ہے وہ دکاندار کو دیتے ہیں، گاہک جب دیتا ہے تو دکاندار لینے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نوٹ ہم نہیں لیں گے۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب جب برطانیہ میں تھے اور پھر پاکستان میں واپس آ گئے اور پہلے 2 تائی اکثریت سے آئے تھے، 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور جب عوام کے پاس گئے ہیں تو جس طرح سے 75 روپے کے نوٹ کو عوام نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو لاڈلا بنا کے جنہوں نے لایا تھا انہیں عوام نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ووٹ عمران خان کا میاں صاحب کو یا فلاں بندے کو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ ہاں ان کے فالورز ہیں، ان کو ووٹ ملیں گے، کروڑوں ووٹ ملیں گے، لیکن تناسب جو ہے دوسری جماعت کے مقابلے میں وہ کم ہے۔ اور اس طرح سے دیکھا جائے کہ جس طرح سے 75 روپے کے نوٹ کو دکاندار اور عوام قبول نہیں کر رہے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو بھی عوام جو ہیں وہ قبول نہیں کر رہے، اور اس طرح سے 75 روپے کی کرنسی نوٹ میں اور نواز شریف صاحب کے اندر یہ ایک مماثلت ہے۔ اور اس کو وجہ بنا کے سوچا کہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملک میں 75 روپے کا نوٹ بھی آیا تھا اور میاں صاحب کو بھی اسی 75 روپے کے نوٹ کی نظر کر دیا گیا۔ ہاں اگر اپنے بل بوتے پہ آتے، کوئی ڈیل نہ کرتے، ووٹ کو عزت دلوانے کی بات کرتے رہتے تو عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہیں 5000 روپے کے نوٹ کی طرح قبول کرتے، دڑا دڑ لوگ ان کے ساتھ رہتے، لیکن انہوں نے اپنی حیثیت اپنی چیزوں کو ہمیشہ ڈیل کر کے خود ختم کیا۔ لیکن وہ 90s کا دور اور تھا، مشرف کا دور اور تھا، تب اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، یہ تمام چیزیں جو تھی وہ اور طرح کے حالات تھے۔ تو اب عوام جو ہیں اس دور کے اندر وہ سمجھ آتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کیوں ایسے کر رہا ہے، کس نے کیوں ایسے کہا، کس نے پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی باتوں میں کس نوعیت کا تضاد ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کروڑوں کی گاڑیاں آکشن پر لگا دی، مگر کرنے کے کام تو اور بھی بہت زیادہ تھے۔ آکشن پر گاڑیاں جو لگائی ہیں میں اس کی چھوٹی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے 2020 میں 6 کروڑ 10 لاکھ مالیت کی مرسیڈیز بینز خریدی گئیں جب عمر عطا بندیال صاحب تھے۔ ساتھ ہی مصروف کے لیے بلٹ پروف ٹیوٹا لینڈ کروزر خرید کر لاہور GOR1 میں کھڑی کی گئی کہ صاحب کبھی لاہور تشریف لاویں تو ان کے لیے عالی شان انتظام ہو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم پر حکومت کو لکھا گیا کہ قومی سرمایہ کا یوں استعمال نامناسب ہے۔ یہ بھی لکھا کہ چیف جسٹس نے نہ یہ گاڑیاں استعمال کی ہیں نہ انہیں ان کی ضرورت ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس لیے یہ گاڑیاں حکومت واپس لے اور ان کی نیلامی کر کے رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر لگائی جائے۔ اب تو یہ گاڑیاں جو نیلام کی ہیں جب یہ نیلامی میں جائیں گی تو کیا ہوگا کہ حکومتی وزراء یا بیوروکریسی میں سے یا کسی اور ادارے میں سے جو لوگ ہیں ان کو 6 کروڑ کی گاڑی ہو سکتا ہے 1 کروڑ میں خرید لیں۔ جس طرح سے توشہ خانہ کے طائف جس کو ملیں وہ نہ لے کے جائے تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو خرید لیتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوگا کہ یہ حکم 33% تک شاندار ہے اور قاضی فائز عیسیٰ اس پر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ نہ یہ استعمال کر رہے ہیں گاڑیوں اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور گاڑیاں
واپس بھجوا رہے ہیں، لیکن 66% ابھی باقی ہے۔ سوال یہ کہ کیا واپسی کافی ہے یا آئندہ کے لیے اس مال مفت دل بحرین بندوبست پر حتمی پابندی کا کوئی فیصلہ بھی جاری ہوگا؟ حتمی پابندی لگائیں نا کہ کوئی چیف جسٹس اپنے لیے اتنی بلٹ پروف اور اتنی مہنگی گاڑیاں قومی خزانے سے نہیں اس کو نہیں لے کے دی جائیں گی، کیونکہ آج یہ واپس ہو رہی ہیں تو کل کوئی نیا چیف جسٹس آئے گا تو پھر اسے طلب فرما لی جائیں گی۔ اگر اصول طے نہیں ہونا اور مزاج یہی رہا فیصلہ سازوں کا تو پھر یہ اچھا کام صحیح مگر ادھورا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ آکشن کا حکم کیوں؟ واپسی کافی نہ تھی؟ سستے داموں آج ان کا آکشن ہو جائے گا اور کل کسی اور ادارے کے کسی صاحب جی کے لیے نئی گاڑیاں منگوا لی جائیں گی کہ ضرورت پڑ گئی آکشن کے بجائے یہ صرف حکومت جو ہے وہی ان کو خرید سکتی ہے، کوئی اور اس کو نہیں خرید سکتا۔ تو قاضی صاحب کام اور بڑے کرنے کے ہیں، ہزاروں میں کیسز ہیں، گاڑیاں عمر عطا بندیال کو ملی تھی، شاید اس لیے آپ نے سوچا کہ ان کو آکشن کر دیں، جو کہ بڑا اچھا اقدام ہے، مگر ان کو آپ خود بیچ دیتے، ساری چیزیں کرتے، آکشن میں تو انہی کے پاس جائیں گی جن کو ضرورت ہوگی اور جو پہلے سے سرمایہ دار لوگ ہیں۔ تو کام یہ کیجئے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکیے، ملک کے اندر جو سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے ساتھ برا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر نوٹس لیجئے۔ گاڑیاں بک جائیں گی، گاڑیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اعلیٰ عدلیہ نہ کہیں، افسران کو بڑوں کو صاحب کہہ کے نہ پکاریں، حالانکہ صاحب کہنا تو اچھے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے تو عمران خان نے بھی جو ہے وہ لنگر خانے کھولے تھے، عمران خان صاحب نے بھینسیں بیچ دی تھی جن کا تازہ دودھ نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ پیا کرتے تھے۔ تو آج انہیں عمران خان کی بھینسیں بیچنے والی باتوں کو لوگوں نے یاد نہیں رکھا، ان کے اور جو عمل تھے ان کو لوگوں نے یاد رکھا ہے۔ تو اسی طرح سے قاضی صاحب آپ کی باتیں بھی جو ہیں وہ گاڑیاں بیچنے والی یاد نہیں رہیں گی، آپ کے فیصلے بولنے چاہیے، آپ کی باتوں کا اثر ہونا چاہیے، آپ کا کام بولنا چاہیے، پھر لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، ورنہ وہ یاد نہیں رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔